السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتا ہوں میں آپ سبھی کا اپنے اس چینل پر۔ آپ کے چہرے پر پریشانیاں اور الجھنیں صاف پتہ چل رہی ہیں، کیونکہ امتحان کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ خاص طور سے جو بچے اس مرتبہ میٹرک کا یا انٹر کا ایگزام دینے والے ہیں، ان کے چہرے سے پریشانیاں صاف نظر آ رہی ہے۔ رات کی نیندیں یا دن کا چین و سکون سب ختم ہو چکا ہے۔ کھانا وقت پہ نہیں ہو رہا ہے، سونا اٹھنا وقت پہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کے سب سے امپورٹنٹ ایگزام جو اگر کہا جائے تو ہماری دنیاوی اعتبار سے اگر سب سے امپورٹنٹ ایگزام اگر کہا جائے تو یہ دو ایگزام، اس کا بڑا مہتو ہوتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے کریئر میں۔ بہرحال میں آج کوشش کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی بتاؤں یا کچھ وظائف ایسے بتاؤں جس سے آپ کی پریشانی تھوڑی کم ہو یا مکمل ختم ہو جائے۔ تو بنے رہیے آخری تک، جو ہے انشاءاللہ میں ایسے وظائف بتاؤں گا۔ اور سب سے آخری میں جو وظیفہ بتانے والا ہوں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور کیجیے گا۔ اگر اس وظیفے کو اگر آپ نے کر لیا اور یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس وظیفے کو آپ نے کیا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اس وظیفے کو میں نے کافی تلاش کیا، اور ایسی جگہ سے میں تلاش کر نکال کر چھان بین کر میں لایا ہوں جو کافی زیادہ قابل اعتماد وہ جگہ ہے۔ قابل اعتماد شخصیت سے میں نے اس چیز کے بارے میں پوچھا اور انہوں نے اس چیز کے بارے میں بتایا۔ خود میرے استاذ محترم نے اس چیز کو میرے لیے پریفر کیا کہ جو ہے اس وظیفے کو کرنا، امتحان میں اعلیٰ نمبرات ملیں گے۔ بہرحال اکثر ہم لوگوں کی شکایت کیا ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو یاد کرتے ہیں، کتاب یاد کرتے ہیں، ایگزام کے آنسر یاد کرتے ہیں، وہ یاد نہیں ہوتا۔ ہم رات بھر رٹتے رہتے ہیں، صبح کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے، یا تو ہماری یادداشت کمزور ہوتی ہے یا ہمارے ذہن میں فتور بھرا پڑا رہتا ہے، گندگی بھری پڑی رہتی ہے، جس کے بنا پر وہ یاد نہیں ہو پاتا۔ بہرحال میں ایک ایسی آیت بتانے والا ہوں کہ جس کو آپ سبق یاد کرنے سے پہلے یا آنسر یاد کرنے سے پہلے، کتاب پڑھنے سے پہلے اگر آپ اسے 7 مرتبہ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اگر آپ پڑھ لیں گے تو جو ہے انشاءاللہ یہ بیماری جو بھولنے کی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آیت ہے کہ پارہ نمبر 16 ہے اور سورہ کا نام سورہ طٰہٰ ہے۔ آیت نمبر 25 اور 26 ہے۔ آیت ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس آیت کو 7 مرتبہ یاد کرنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے، آنسر یاد کرنے سے پہلے، کتاب کھولنے سے پہلے، پڑھنا شروع کرنے سے پہلے اس آیت کو 7 مرتبہ آپ پڑھیں اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ۔ اور ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی میں وظیفہ بتانے والا ہوں یا جو بھی عمل بتانے والا ہوں اس کو اگر آپ کریں گے تو یقین کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اللہ کی ذات پر یقین اگر نہیں ہوگا، قیامت تک اس عمل کو اور اس وظیفے کو اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یقین کا معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے زندگی میں، ہمارے رشتے میں، ہمارے تعلقات میں اگر یہ چیز یقین اور بھروسہ ختم ہو جاتا ہے تو ہماری رشتہ داری ختم ہونے لگتی ہے، ہماری محبت ناقص ہونے لگتی ہے، ختم ہونے لگتی ہے، دھیرے دھیرے جا کر ایک دن دم توڑ دیتی ہے، کیونکہ بھروسہ کا بڑا مہتو ہوتا ہے، یقین کا بڑا مہتو ہوتا ہے ہماری زندگی میں بھی۔ تو اس ذات پر اگر ہم یقین نہ کریں اور پڑھتے رہیں، زندگی بھر پڑھیں، تو پھر اللہ کے ذات پر یقین نہ کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اس وظیفے کو کریں، جو بھی اگر کر رہا ہے تو یقین کے ساتھ کریں۔ اگر یقین نہیں ہوگا تو اس میں کامیابی نہیں ملنے والی۔ بہرحال سب سے پہلا یہ ہے کہ پارہ نمبر 16، سورہ کا نام سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 24، 25، 26، اس کو آنسر یاد کرنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ کہ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا ذہن کمزور ہے، ہم فیل ہو جائیں گے، ہم یہ نہیں کر پائیں گے، ہم وہ نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اپنے اندر سے اس ڈر کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو کون کر پائے گا۔ بہرحال تو دوسرا وظیفہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یا قوی اپنا دائنا ہاتھ اپنے دماغ پہ اس طریقے سے رکھنا ہے اور یا قوی 11 مرتبہ پڑھنا ہے یقین کے ساتھ۔ تیسرا وظیفہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس وظیفہ کیا ہے کہ فجر نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے یا علیم، یہ 150 مرتبہ پڑھنا ہے، یا علیم، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اور امتحان تک پڑھنا ہے۔ اور جس دن آپ امتحان دینے کے لیے جا رہے ہیں اس دن اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ تو یہ 3 وظیفے ہیں۔ یقین بالیقین اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور بڑی کامیابی ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ کرنا ہوگا۔ میں نے بھی کہا کہ یقین نہ ہو تو ہماری محبت بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمارے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں، تو یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور بے ضرور فائدہ پہنچا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب تک اس کو شیئر کریں۔ اگر آپ ایگزام نہیں لکھ رہے ہیں تو آپ کا بھائی یا آپ کا دوست یا آپ سے آپ کے ریلیٹڈ جو بھی ہیں، چاہے بہن ہو یا کوئی بھی ہو، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ ایگزام سے پہلے جو ہے وہ اس چیز کو کریں۔ اور سب سے اہم چیز تو میں بھول گیا، وہ یہ ہے کہ صرف اس عمل کو کرنے سے کامیابی نہیں ملنے والی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے کتاب بھی پڑھنی ہوگی، چیزوں کو یاد بھی کرنا ہوگا۔ اگر ہم چیزوں کو یاد نہیں کریں گے اور کتاب نہیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ صرف اس عمل کو ہم نے کر لیا ہے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہمیں جو ہے ساتھ میں پڑھنا بھی ہوگا، دوا بھی کرنی ہوگی، دعا بھی کرنی ہوگی، مرہم بھی کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اللہ کے ذات سے امید بھی کرنی ہوگی کہ اللہ زخم کو ٹھیک کرے گا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا بھی ہوگا، تیاری بھی کرنی ہوگی، اور اس عمل اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہوگا، اور اللہ کے ذات پہ یقین کرنا ہوگا کہ جو ہے اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی کو جو ہے اس آنے والے امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب کرے، اور آپ سب کو بڑی کامیابی سے اللہ آپ کو ہمکنار کرے۔ اور یہ کہوں گا کہ آنے والی اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کہ ایگزام ہال میں آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میں نے اس کا مشاہدہ کیا، الحمدللہ میں دارالمعارف دیوبند میں تھا، اور میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ جب ہم نے اس وظیفے کو کیا تو امید سے اچھا رزلٹ اللہ نے ہمیں دیا، کیونکہ اس وظیفے کو ایسی شخصیت نے بتلایا ہے کہ آپ یقین کریں گے کہ اگر آپ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے ایگزام ہال میں جا کر لکھنے سے پہلے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ بس اسی باتوں کے ساتھ میں جو ہے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔